دیا کہ ہمیں فتح ہو جو شکست ہو، ہمیں ہار ہو جو جیت ہو، آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی ہندا، جو پہلے مسلمان نہیں ہوئی تھی، ایمان نہیں لائی تھی، جنگ کے بعد مسلمان ہو گئی تھی۔ جنگ بدر کے مقام پہ جہاں پہ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہندا کے بھائی اور باپ کو جہنم حاصل کیا تھا، اور ہندا نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لوں گی، تب تک نہ میں اپنے ناک کاٹوں گی نہ ہی بال بناؤں گی۔ ہندا کا غلام ہوتا ہے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، یہ پہلے مسلمان نہیں ہوتے، یہ جنگ کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہندا نے اعلان کیا، کوئی ہے میرا ایسا غلام جو امیر حمزہ کو شہید کر دے، اس کا کلیجہ نکال دے، میں اسے مالا مال کر دوں گی اور آزاد کر دوں گی۔ تو وحشی آگے بڑھتے ہیں، وحشی کہتے ہیں کہ میں امیر حمزہ کو شہید کروں گا۔ کفار مکہ کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، یہ بھی پہلے مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جنگ کے دو راؤنڈ ہوئے، جب پہلے راؤنڈ میں صحابہ کرام کو جنگ فتح ہوتی ہے تو کفار مکہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، جنگ کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بھاگ کر ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب مسلمان اس پہاڑی کو خالی کریں گے، ہم پلٹ کر آئیں گے، دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ تو ہم صحابہ کرام کو غلط نہیں کہہ سکتے، تو 40 صحابہ کرام اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں اور 10 صحابہ کرام اوپر کھڑے رہتے ہیں، اور کفار مکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو مسلمانوں نے تو یہ پہاڑی خالی کر دیا ہے، یہ تو چند صحابہ کرام ہیں جو اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ پلٹ کر آتے ہیں، دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں، جنگ دوبارہ چالو ہو جاتی ہے۔ 10 صحابہ کرام جو اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں پہلے وہ شہید ہو جاتے ہیں، ایستا ایستا ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے۔ شہید کرنے کے بعد پورے جسم پہ وار کیا جاتا ہے، پورے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ہونٹ کے، زبان کے، ہاتھ کے، انگلیوں کے، کان کے، ناک کے ہار بنایا جاتا ہے، ہار بنا کے ہندا کو دیا جاتا ہے، ہندا اپنے گلے میں ڈال کے خوشی سے جھومنے لگتی ہے، اور اپنے ناخون سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک چاک کرتی ہے، کلیجہ مبارک نکالتی ہے اور کچا اپنے دانتوں سے چباتی ہے، چبا تو نہیں سکتی، بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں جنگ کے بعد، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ یہ بھی جنگ کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بھی جنگ کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسجد نبی میں حرم پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو مبارک آنے لگ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے ہندا، اے وحشی، میرے سامنے مت آیا کرو، جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنے پیارے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے، پیٹ پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا جان کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کو لے کر جنت البقیع قبرستان کی طرف جا رہے تھے کہ یہ اوٹ کا پہاڑ چل پڑا تھا، دھاڑے مار کر رونے لگا جیسے بچہ روتا ہے، 1 کلومیٹر آگے آ گیا تھا، یہ 1 کلومیٹر پیچھے تک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آدھ کلومیٹر آگے آگے پیچھے وہ صحیح دیکھے نا، رونے لگے پہاڑوں، تم رک جاؤ، آپ اتنے امام حسن کے والد صاحب سما بھی نہیں سکو گے، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ کی طرف سے احد پہاڑ کو زبان ملتی ہے، احد پہاڑ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے 70 شہداء کرام کو یہاں پہ آرام فرما دو کہ تا قیامت تک میں ان کو سلام بھی پیش کرتا رہوں اور زیارت بھی کرتا رہوں۔ یہاں پہ جو بھی اترتا ہے گزرتا ہے صحابہ کرام کو سلام پیش کرتا ہے، صحابہ کرام ان کو قیامت تک سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ پہاڑ بولو، پہاڑوں زبان نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا جان کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے میرے پیارے محبوب، اب مت اتنا روئے کہ آپ کے پیارے چچا کو سب شہیدوں کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جب مسلمان شہید ہو رہے ہیں،
تا قیامت تک شہید ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سب شہیدوں کے سردار ہیں۔ آپ کے الٹے ہاتھ میں یہ چھوٹی نہر، یہ دیکھیں یہ جو جالی لگی ہوئی ہے یہ چھوٹی نہر، اس سے آگے بڑی نہر۔ ماشاءاللہ ایسے سب حاجیوں نے جنت البقیع قبرستان کی زیارت کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار دیواری بنی ہوئی ہے، جالی لگی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہے، چار دیواری بنی ہوئی ہے، جالی لگی ہوئی ہے، اس چار دیواری کے اندر 70 صحابہ کرام رام ہمارے، اس چار دیواری کے اندر 3 قبریں مبارک ہیں۔ پہلی قبر مبارک میں جو اجتماعی قبر ہے اس کے اندر 67 صحابہ کرام رام ہمارے ہیں، اور دوسری قبر مبارک میں 2 صحابہ کرام رام ہمارے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ کرام ایک ہی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور تیسری قبر مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے بعد اس چار دیواری کے پاس آپ جائیں گے، سلام بھی پیش کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ دعا آپ نے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے، اس مقام پہ اس جگہ پہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زیارت کرنے سے پہلے